لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حيا قبل كل حي وحيا بعد كل حي ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفیع المذنبین محبوب رب العالمین المخاطب بطٰ و یاسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء وعند ربہم یرزقون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید یوسف حسین مرحوم ابن سید ابراہیم حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ تمام تر حمد اور ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو ہر جہت سے لائق حمد اور لائق سلام ہے۔ حمد و ثنا اس معبود حقیقی کی ہے کہ جس نے تمام تر مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی ہمیں عزادار امام بنایا۔ شکر کے ہزاروں ہزار سجدے اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں ایسے در سے وابستہ کر دیا، ہمیں ایسے آستانے پہ جھکا دیا کہ جہاں پر موت کے بعد بھی ہمیں زندگی مل جاتی ہے۔ دیکھیں مرنا تو ہر ایک کا مقدر ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے مر کے جانا ہے، مگر شکر خدا کہ اس نے ہمیں ایسے در سے وابستہ کیا کہ جس گھرانے کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ اگر زندگی کا اختتام موت پر ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے، ایسے لیڈران عطا کیے کہ جو یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے تھے الموت لنا عادت وکرامتنا شہادت، موت تو ہماری عادت ہے، شہید ہونا ہمارے لیے کرامت ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ عزیزان ایمان، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سوچنا بھی مت، گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، کیا کہ امواتا وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون اور اپنا رزق خدا کے پاس سے پاتے ہیں۔ دیکھیں شہادت ایک ایسا شرف ہے کہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، ہر ایک شہادت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور شہید کی عام طور سے جو مثال دی جاتی ہے وہ شمع سے دی جاتی ہے کہ جس طرح شمع خود جلتی رہتی ہے مگر آس پاس اندھیروں کو دور کر دیا کرتی ہے، اسی طرح شہید بھی اپنے خون میں ڈوب کر خود تو مر جاتا ہے بلکہ مر کے بھی وہ زندہ ہو جاتا ہے مگر اپنے مقصد کو کامیابی دے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہادت کو ہر مذہب میں، ہر مسلک میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں بھی ہر سال 15 اگست جب بھی یوم آزادی منایا جاتا ہے تو یوم آزادی میں کیا ہوتا ہے؟ اس جنگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو جنگ
انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی، کس لیے؟ تاکہ ہندوستانیوں کو ان کی غلامی سے آزادی دلائی جائے۔ اب جس نے بھی اس آزادی میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اتنے سال گزر گئے، اب بھی 15 اگست پہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے سلامی دی جاتی ہے، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، سبھاش چندر بوس ہوں، یا اس کے علاوہ بھگت سنگھ ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی آزادی کی جد و جہد میں شہید ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے، ہر ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی جو اپنے دیش کے لیے قربانی دے اسے یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسے سلامی دی جاتی ہے۔ جو اپنے ملک پہ قربان ہو اسے تو یاد کیا جائے، جو دین پہ قربان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ کہا جو دین پہ قربان ہو جائے پھر اس کا تذکرہ تو ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ کہا دیکھیں موت انسان کو آتی ہے، دو طرح کی آتی ہے، ایک تو انسان کو نارمل موت آئی اور وہ انسان مر گیا، ایک موت ایسی آتی ہے کہ انسان جان بوجھ کر موت کے دہانے میں کود پڑتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے موت کے دہانے میں کود پڑتا ہے۔ اچھا، اب جب موت کے دہانے میں انسان کودا تو اب یہ اس کا موت کے دہانے میں جانا دو وجہوں سے خالی نہیں ہے، یا تو بغیر مقصد ہی مر گیا یا کوئی مقصد لے کے اس میں کودا ہے۔ اب اس مقام پہ غالباً خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی مثال ہے کہ جو اکثر دیا کرتے تھے کہ بے مقصد موت اور با مقصد موت، جو جان بوجھ کر موت کے دہانے میں اترتا ہے انسان۔ کا ایک بچہ ہے 15 برس کا، ہائی اسکول کا، اس نے امتحان دیا اور امتحان میں اتفاق سے وہ فیل ہو گیا، اور جب وہ فیل ہو گیا تو بیچارے نے سوچا اگر میرے دوستوں کو پتہ چلے گا دوست مزہ لیں گے، شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، ضلالت ہوگی، لہٰذا لوگوں کی رسوائی سے بچنے کے لیے بیچارہ گنگا ندی کے پل پہ آیا اور اپنے آپ کو ندی کے حوالے کر دیا۔ جب ندی کے حوالے کیا لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ڈوب گیا، لوگ آئے، بچے کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کیا، بچے کی لاش ملی، اس کے وارثین کو لے جا کے لاش کو سونپ دیا۔ جب تک وارثین کو لاش دیا تو اب وارثین کے یہ جملے تھے کہ آپ کا بیٹا مر گیا، ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ مگر جب اس کے پاس سے اٹھ کے ہٹے تو سب کی زبان پہ یہ تھا، یار کیسے ماں باپ تھے جو بچے کو صحیح تربیت بھی نہ کر سکے، یہ کیسا بچہ تھا جس کے اندر ذرا سی بھی تہذیب نہیں ہے۔ یعنی نظریہ پتہ چلا، لوگ جب تک گھر والوں کے ساتھ تھے تو بھائی رحم کے طور پہ پرسہ پیش کر رہے تھے، مگر جب دور ہوئے تو کہا یہ بد تہذیب لڑکا تھا، یہ بے تربیت اولاد تھی اور یہ بلا وجہ ہی ہلاک ہو گیا۔ یعنی ایک نظریہ پتہ چلا، جو بغیر مقصد اپنی جان دے دیتا ہے وہ ہلاکت کہلاتی ہے، لیکن جو عظیم مقصد لے کے اپنی جان دے وہ شہادت کہلاتی ہے۔ کہا وہ شہادت کہلاتی ہے۔ کہا اس کے برعکس موت کے دہانے میں ایک انسان کودا لیکن وہ ایک مقصد لے کے کودا۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی کہ دو بچے ہیں، ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے دیکھا کہ ریل کی ایک پٹری ہے جس کی کئی لائنیں کسی نے توڑ رکھی ہے۔ اب ان بچوں نے سوچا اگر اسی اثنا میں ٹرین آ گئی اور اس ٹوٹی ہوئی پٹری کے اوپر آ گئی، خدا نخواستہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ مارے جائیں گے، ملک کے مال و دولت کا نقصان ہوگا، لہٰذا ان بچوں نے یہ سوچا کہ چلو چل کر ہم پہلے ڈرائیور کو ہی خبردار کر دیں تاکہ وہ آگے ٹرین کو روک دے۔ لہذا ایک بچے نے فیصلہ یہ کیا کہ میں آگے آگے جاتا ہوں تاکہ میں جد و جہد کر کے اس ٹرین کو روک سکوں۔ اب بیچارہ دوڑتا ہوا دور تک گیا، آگے سے ٹرین آ رہی ہے، بیچارہ جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ٹرین کو روک دے، ڈرائیور کو اشارہ دے دے، مگر ٹرین اسپیڈ میں تھی اور اس بچے نے اپنی جد و جہد تو کی مگر یہ بچہ خود موت کی آغوش میں چلا گیا۔ جب موت کی آغوش میں گیا اتفاق سے ٹرین رکی
अब लोग उतरने के बाद देखा कि ट्रेन के आगे कूद के ये बच्चा मर चुका है। तो अब लोगों में से हर एक ये कह रहा है कि कैसी तरबियत थी, बदतहजीब लड़का था, जानबूझ के मौत की आगोश में चला गया, जानबूझ के ट्रेन के आगे कूद गया। हर एक तो ये जुमले कह रहा था, मगर जो इसका दोस्त था, जो हकीकत को जानता था, उससे खामोश न रह गया। उसने फौरन कहा कि खामोश हो जाओ, तुम क्या कह रहे हो कि मेरा दोस्त हलाक हुआ है? वो हलाक नहीं बल्कि शहीद हुआ है। कहा हलाक नहीं बल्कि शहीद हुआ है। कहा कैसे शहीद हुआ? कहा आगे थोड़ी सी दूर पे ट्रेन की पटरी थी कि जो टूटी हुई थी। मेरे दोस्त ने चाहा कि लोगों की जान को बचाऊं, मुल्क के माल को बचाऊं, लिहाजा उसने अपनी जान दे दी ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे। अब जब लोगों ने इस हकीकत को सुना तो अब इन्हीं लोगों का नज़रिया बदल गया। जो भी कह रहे थे बेतहजीब लड़का था, बगैर तरबियत की औलाद थी, अब वही कह रहे हैं कि कितना बहादुर लड़का था कि जिसने अपनी जान दे के मुसाफिरों की जान बचा ली। लो भाई, अब जब हर एक तारीफ कर रहा है, हर एक तारीफ कर रहा है, मशहूर हुआ वाकया, मीडिया वाले आ गए, सदर ने जुमला कह दिया, बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए ट्रेन के मुसाफिरों को बचा लिया। मीडिया वाले आ गए, तारीफ करने लगे, हर एक आ गया। जिस राज्य के था उस राज्य के मंत्री ने कह दिया कि भाई इस बच्चे के नाम पर मैं एक स्कूल बनवाऊंगा। किसी ट्रस्ट ने कहा इस बच्चे के नाम पे मैं फला लाइब्रेरी बनाऊंगा, इस बच्चे के नाम पे मैं चौक का नाम करा दूंगा। हर एक इस बच्चे के लिए कुछ न कुछ जुमले कह रहा है। इसके नाम पे जो बड़े ओहदे पे हैं वो इमारतें बनवा रहे हैं, इमारतों की तामीर कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें ऐसा देखने के लिए न मिला कि जो आगे बढ़ के कह रहा हो शहीद के लिए बिला वजह ये खर्चे कर रहे हो। ये सब खर्चे करना तो बिदअत में शुमार होगा। का कोई ऐसा नहीं मिला कि जो आगे बढ़ के कहे शहीद के नाम पे पैसे खर्च करना बिदअत है, शहीद के नाम पे पैसे खर्च करना बिदअत है। तो अब कहने दीजिए, जो बच्चा अपनी छोटी सी जान दे के ट्रेन के मुसाफिरों को बचा रहा है, अगर उसके नाम पे खर्चे करना, उसकी याद में स्कूल और कॉलेज बनवाना बिदअत नहीं हुआ, तो जो पूरे दीन के लिए हिफाजत की हो, जिसने दीन के लिए सब कुछ किया हो, अगर उसकी याद में हुसैनिया बन रहा हो, उसकी याद में इमाम बारगाहें बन रही हो, तो ये बिदअत शुमार नहीं होगी, बल्कि शहीद का तज़किरा करने के लिए इमारतें बनवाई जा रही हैं, शहीद की याद मनाने के लिए इमारतें बनवाई जा रही हैं। का हर एक आया किस लिए? ताकि शहीद को अच्छे अल्फाज के साथ याद करे, शहीद को सलामी पेश करे। किसी को भी शहीद का तज़किरा बुरा नहीं लगा। शहीद का तज़किरा बुरा किसे लगा? कहा बुरा उन्हें लगा जिन्होंने रेल की पटरियों को तोड़ा था। कहा बुरा उन्हें लगा जिन्होंने रेल की पटरियों को तोड़ा था और उन्होंने कफे अफसोस मला, यार कहां से ये बच्चा आ गया कि जिसने हमारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, वरना हमारा मंसूबा तो ये था ट्रेन आएगी, एक्सीडेंट होगा, मुसाफिरों की जान जाएगी, हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क के माल का नुकसान होगा, इरादा तो ये था। लेकिन ये बच्चा आके हमारे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। इस बच्चे ने सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। यानी जो तकलीफ हुई वो जुल्म ढाने वालों को हुई, वो दहशत गर्दों को हुई जिन्होंने रेल की पटरी को तोड़ा था। भाई नजरिया पता चल गया कि शहीद के जिक्र से किसी को तकलीफ नहीं होती। इसी वजह से चाहे शिया हो या सुन्नी हो, वो हुसैन का मातम करता है, हुसैन के लिए नौहा पढ़ता है। सुन्नी भी ताजिया उठाता है, शिया भी ताजिया उठाता है। किसी को जिक्र हुसैन से तकलीफ नहीं है, तकलीफ बस उसे है जो दीन का गद्दार है। तकलीफ बस उसे है जो दीन का गद्दार है, जो दहशतगर्द है, जिसकी रगों में उमैया का लहू दौड़ रहा है, जिसके शिकम में मुआविया के दिरहम और दीनार है, जो शिकम में पड़े हुए हैं और यजीदियत की हिमायत में जबान खोलने पे मजबूर कर रहे हैं। ज़ाते हुसैन का तो कुछ ना बिगाड़ सके, तो चलो जिक्र हुसैन को मिटाया जाए, जिक्र हुसैन पे फतवे दिए जाए। बड़ी कोशिशें की गई, अलम न उठाओ, अलम के करीब न जाओ, निकाह टूट रहे हैं, ईमान बातिल हो जा रहा है, तरह तरह से फतवे ईजाद किए गए ताकि लोग अलम से दूर हो जाएं, ताकि लोग अलम को न उठाएं। मगर अब इन्हें कौन समझाए, अलम उठाना भी हक उसका है कि जिसके रहबर ने अलम को लेके खैबर की जंग में पत्थर पे गाड़ दिया था।
بھائی علم اس کے ماننے والے اٹھائے کہ جس نے 1.25 لاکھ کے دشمنوں کو نہر سے کھدیڑ کے دریا پہ اپنا قبضہ جما لیا تھا، بھلا ان کے ماننے والے علم کو کیا اٹھائیں کہ جن کے اجداد، جن کے لیڈران خیبر میں جاتے تھے در خیبر چوم کے چلے آتے تھے۔ کہا علم اٹھائے تو وہ اٹھائے کہ جس کے لیڈروں نے علم کو اٹھایا ہو، علم اٹھائے تو وہ اٹھائے کہ جس کے اندر غیرت ہو، علم اٹھائے تو وہ اٹھائے کہ جو وفادار ہو۔ علم پہ اعتراض کیا گیا، تعزیے پہ اعتراض کیا گیا، حتیٰ کہ سبیل تک پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں سبیل کا پانی نہ پیو۔ خطیب اکبر نے ممبئی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، اما یزید نے تو امام حسین پہ پانی بند کیا تھا، تم اپنوں پہ پانی بند کر رہے ہو۔ کہا سبیل کے قریب نہ جاؤ۔ لہذا کوشش کی گئی کسی طرح سے اس ذکر میں رائج جو بھی مقدسات ہیں ان کے خلاف شرک و بدعت کے فتوے لگائے جائے، مگر فتوے لگاتے لگاتے فتوے لگانے والے مر گئے، مگر ذکر حسین آج بھی باقی ہے۔ کوشش کی نہ مٹا سکے، پھر کہا کیوں نہ ہم اس ذکر کے مقابل میں ہی کوئی ذکر لے کے چلے آئیں۔ لہذا ذکر سید الشہداء کے مقابل میں طرح طرح کے ذکر بنائے گئے۔ کسی کی ہلاکت کو شہادت ثابت کیا گیا، اور ہلاکت کو شہادت ثابت کرنے کے بعد لوگوں نے ذکر کرنا شروع کیا، فلاں کا جلسہ شہادت ہے، فلاں کا جلسہ شہادت ہے۔ اب ان بدبختوں کو سمجھائے کون کہ یہ جو تم ذکر شروع کر رہے ہو یہ ذکر تب تک ہی رہے گا جب تک تم ہو، جب تک تم ہو، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ذکر ہو وہ ذکر کرنے والوں کا محتاج ہوتا ہے، مگر کیا کہنا ذکر عزائے امام حسین کا، یہ ذکر کرنے والوں کا محتاج نہیں ہے، اس ذکر نے ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لہذا کوشش کی گئی کہ ہم بھی مقابلے میں جلسہ شہادت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جلسہ شہادت کر رہے ہیں بسم اللہ کیجئے جلسہ شہادت، مگر گزارش بس اتنی ہے کہ جس شان سے ہم جلسہ شہادت کر رہے ہیں آپ بھی تو اسی شان سے جلسہ شہادت کیجئے۔ کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہم جب اپنے شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو شہید کا نام لیتے ہیں، شہید کے والد کا نام لیتے ہیں، اس کی تاریخ ولادت بھی ہم بتاتے ہیں، تاریخ شہادت بھی ہم بتاتے ہیں، اس کے قاتل کا نام بھی ہم بتاتے ہیں۔ بھئی ہم جب شہید کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو ربیع الاول کی 17 تاریخ کو پیدا ہوئے، 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ کا مدفن مدینہ منورہ میں ہے، ولادت آپ کی مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کو ایک ملعونہ نے زہر دیا۔ ہم جب اپنی شہزادی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بی بی 20 جمادی ثانیہ کو پیدا ہوئی، 3 جمادی ثانیہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ قاتلین میں آپ کے وہ ہیں جنہوں نے آپ کے حق کو غصب کیا ہے، جو آپ کے دروازے پہ آئے۔ بھائی جناب زہرا سلام اللہ علیہا مکہ میں پیدا ہوئی، مدینہ میں دفن ہوئی۔ جب مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے مولا علی وہ ہیں جو 13ویں رجب کو عین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہوئی، جائے ولادت مکہ ہے، جائے مدفن نجف اشرف ہے، قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ملعون ہے، اور جو منصوبہ بنا تھا شام سے منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ہم جب دوسرے امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا دوسرا امام وہ ہے جو 15 رمضان المبارک کو دنیا میں آیا اور 28 صفر کو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ کے قاتل کا نام جعدہ بنت اشعث ہے، اور جو زہر تھا وہ شام سے آیا تھا، منصوبہ شام سے بنا تھا، آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ ہم جب تیسرے امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا تیسرا امام وہ ہے جو 3 شعبان کو پیدا ہوا، 10 محرم کو شہید ہوا، قاتل کا نام شمر ذی الجوشن ہے، اور حکم آیا تھا یزید کی طرف سے، آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی، شہادت اور مدفن آپ کا کربلائے مقدسہ میں ہے۔ ہمارے چوتھے امام وہ ہیں جو 15 جمادی الاول کو پیدا ہوئے، 25 محرم کو شہادت پائی، قاتل کا نام ولید ابن عبد الملک ہے، جنت البقیع میں مزار ہے۔ ہم 5 امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلی رجب کو 14ویں کا چاند ہم نے دیکھ لیا تھا، آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی شہادت 7ویں ذی الحجہ کو ہوئی ہے، آپ کا مدفن جنت البقیع میں ہے، قاتل کا نام ہشام ہے۔ ہمارے چھٹے امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا چھٹا امام وہ ہے کہ جو مدینہ میں پیدا ہوا، 17ویں ربیع الاول کی تاریخ تھی، شہادت آپ کی 15 شوال کو ہوئی، قاتل منصور دوان کی ہے۔ ہم 7ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں
ہیں ہمارا 7واں امام 7 صفر المظفر کو پیدا ہوئے، قاتل کا 7 صفر کو پیدا ہوئے، شہادت آپ کی واقع ہوئی 25ویں رجب کو، قاتل کا نام آپ کے ہارون عباسی ہے، آپ کا مدفن کاظمین میں ہے۔ ہم جب اپنے 8ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا 8واں امام 23ویں ذیقعد کو پیدا ہوئے، 11ویں ذیقعد کو شہید ہوئے، خراسان میں آپ کا مزار ہے، قاتل کا نام مامون عباسی ہے۔ 9ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا 9واں امام 10ویں رجب کو پیدا ہوا، ہمارے 9ویں امام کی شہادت 29 ذیقعد کو ہوئی، آپ کا مدفن کاظمین میں ہے۔ 10ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا 10واں امام 5ویں رجب کو دنیا میں آیا، 3 رجب کو آپ کی شہادت ہوئی، سامرا میں آپ کا مزار ہے، قاتل آپ کا مستنصر ہے۔ ہم جب 11ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا 11واں امام وہ ہے جو 10 ربیع الثانی کو پیدا ہوا اور آپ کی شہادت 8ویں ربیع الاول کو ہوئی، قاتل کا نام معتمد عباسی ہے، آپ کا مزار سامرا میں ہے۔ اور ہمارا جو آخری امام ہے اللہ کے حکم سے آج تک باحیات ہے، زندہ ہے تاکہ ان کا انتقام لے، زندہ ہے تاکہ دنیا میں عدل قائم کرے۔ عزیزان ایمان، یہ ساری تاریخ آپ کے اذہان مقدس میں تھی مگر میں نے صرف اس لیے پڑھ دیا تاکہ آپ کو لطف آ جائے۔ بھائی دیکھیں، ہم اپنے جس شہید کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو شہید کے قاتل کا نام بتاتے ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ ہمارے ذکر کے مقابل میں کسی بی بی کو اٹھا رہی ہے اور اس کی ہلاکت کو شہادت بتا رہی ہے تو پھر ذرا کھل کے بتائے تو صحیح کہ گڈھا کھودنے والا کون تھا، بی بی کو دھکا دینے والا کون تھا؟ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر امت مسلمہ بی بی کو اٹھا رہی ہے کہ جلسہ شہادت ام المومنین ہے تو بتائے تو صحیح کہ گڈھا کس نے کھودا، بی بی کو دھکا کس نے دیا، ورنہ ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ جس نے روکی تھی سر راہ حسن کی میت، قبر خود اس کو زمانے میں میسر نہ ہوئی۔ جس نے روکی تھی سر راہ حسن کی میت، قبر خود اس کو زمانے میں میسر نہ ہوئی۔ بڑی کوششیں کی گئیں کہ ان کے مقابل میں کوئی ذکر لایا جائے، ان کے ذکر کو بلند کیا جائے، مگر کیا بتائیں ہمارے رہبران وہ ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، جن کے تذکرے کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، لہذا یہ اتنے بلند ہیں کہ کسی کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کی بزرگی کو ہم بڑھائیں، اہل بیت کے تذکرے کو ہم باقی رکھیں۔ بھائی یہ تو وہ ہے جس جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہ جگہ مقدس ہو جایا کرتی ہے، مدینے میں قدم پڑے مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، کربلا تک قدم آ جائے تو کربلا مقدسہ ہو جاتا ہے، نجف جیسی زمین پہ دفن ہو جائے نجف اشرف ہو جایا کرتی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو اگر کسی غریب خانے میں تذکرہ حسین ہو جائے تو وہاں بھی آتے ہیں، اور جب ذکر ہوتا ہے تو شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ ذکر امام حسین ہوتا ہے وہ جگہ حرم امام حسین ہو جاتی ہے۔ کہا کہ شہیدوں کے تذکرے کو ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے شہید ہیں الحمدللہ ان کا تذکرہ اللہ باقی رکھ رہا ہے، ان کے ذکر کو خدا باقی رکھ رہا ہے۔ شہادت ہمارے ہر امام کو نصیب ہوئی کیونکہ شہادت ایک فضیلت ہے۔ محدث دہلوی نبی کریم صلوات اللہ سلام علیہ کے لیے لکھتے ہیں کہ شہادت ایک فضیلت ہے جو ہمارے نبی کریم کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ شہادت دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک شہادت ظاہری ہے، ایک شہادت باطنی ہے۔ جو ظاہری شہادت ہوتی ہے وہ تلوار تیر نیزے کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن جو باطنی شہادت ہے زہر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر نبی کریم کو ظاہری شہادت دی جاتی تو باطنی شہادت کو شکوہ رہتا، باطنی شہادت دی جاتی تو ظاہری شہادت کو شکوہ رہتا۔ لہٰذا اللہ نے نبی کریم کو شہادت کے مقام تک پہنچایا ہی نہیں، لیکن جب نبی کو شہادت کی فضیلت نہ ملی تو پھر اللہ نے حسن اور حسین کی صورت میں اللہ کے نبی کو دو نواسے دیے، اور مباہلے کے میدان میں مباہلے کی صورت میں سمجھیے دو بیٹے عطا کیے۔
اور جب دونوں بیٹے عطا کیے تو دونوں کو شہادت ملی، ایک کو ظاہری شہادت ملی، ایک کو باطنی شہادت ملی۔ اب جب دونوں کو شہادت مل گئی تو نبی کریم کی جو شہادت کی فضیلت سے محرومی تھی وہ محرومی بچ گئی، لہذا نبی کریم بھی شہید شمار ہوں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، آپ نے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو بڑی محنت سے نبی کریم کی شہادت بتا دیا، تو قلم کو یہاں پر روکنا نہیں چاہیے تھا۔ جب آپ بتا رہے ہیں کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو قلم کو اور جنبش دیجئے، ذرا کاغذ پہ اور قلم کو آگے بڑھائیے اور اتنا لکھ دیجئے کہ جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے۔ قلم کو روکیے نہیں، قلم کو بند نہ کیجئے، لکھیے تو صحیح کہ قاتل کون ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں شہیدوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا پورا سلسلہ ہے شہیدوں کا، وہ اور ہیں جو ہلاکت کو شہادت بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسے ایسے شہید ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو روح کو سکون ملتا ہے، ان کا ذکر کیا جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جناب مختار جیسا شہید ہمارے یہاں ہے، میثم تمار جیسا شہید ہمارے یہاں ہے۔ ہمت ہے گر کسی میں تو میثم سے چھین لے، یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدق نہیں۔ کہا میثم جیسا شہید ہمارے یہاں ہے، عبداللہ ابن عفیف جیسا شہید ہمارے یہاں ہے، کہ جنہوں نے جب دیکھا کوفہ میں ابن زیاد منبر سے بک رہا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے حق کو اور اہل حق کو ظاہر کر دیا، اور خاکم بدہم نقل کفر کفر نباشد، امیر المؤمنین یزید ملعون لعنتی شرابی کو اللہ نے فتح دی، اور کذاب ابن کذاب استغفر اللہ کو اللہ نے شکست دی اور انہیں قتل کر دیا۔ جب یہاں تک پہنچا تھا تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے کہا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا جس نے تجھے اس تخت پہ بٹھایا، وہ بھی جھوٹا جس نے اس کو تخت پہ بٹھایا۔ تو چاہتا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ انبیاء کی اولاد کو قتل کر کے سچوں کی زبان میں گفتگو کر کے تو باعزت ہو جائے گا۔ جب عبداللہ ابن عفیف نے منبر پر روکا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا عبداللہ کو گرفتار کر لو۔ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا رات میں ان کے گھر محاصرہ کر کے، اور عبداللہ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ ابن عفیف دربار میں آئے ہیں تو آنے کے بعد ابن زیاد نے تانے مارنا شروع کیے، ابن زیاد نے طنز کرنا شروع کیا کہ عبداللہ تم امیر المومنین علی کے ساتھ تھے، ان کی معیت میں تم نے جمل اور صفین میں جنگ کی، جس کے نتیجے میں تمہاری آنکھیں برباد ہو گئی، تمہاری آنکھیں شہید ہو گئی، اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ جب کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت عطا کر دیتا ہے۔ عبداللہ اللہ نے تمہاری دونوں آنکھیں لے لی، یعنی نعمت کو واپس لے لیا، تو اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ملا؟ ابن زیاد تو سوچ رہا تھا کہ میں تانے مار کے طنز کر کے عبداللہ کو ذلیل کر کے چپ کر دوں گا، مگر جو علی کا شیدائی ہو وہ خاموش تو نہیں رہتا نا۔ کہا عبداللہ اللہ نے نعمتیں لے لی، بدلے میں تمہیں نعمت ملی؟ اس نے کہا ابن زیاد اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی کہ میں تجھ جیسے منحوس کو نہیں دیکھ رہا؟ کہا اس سے بڑھ کے کون سی نعمت ہوگی کہ تجھ جیسے منحوس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد۔ کہا اس سے بڑھ کے کون سی نعمت ہوگی؟ شہید ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن نے شہید ہونے کا معیار رکھا ہے وہ ہمارے یہاں ہی پایا جاتا ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بھی میدان میں قتل ہو جائے اسے شہید کہہ دیا جائے۔ قتل شہید ہونے کا اللہ نے معیار رکھا، قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے، جو اللہ کے راستے پہ قتل ہو وہ شہید ہوتا ہے۔ اچھا یہ سبیل ہے کیا؟ کہا جب کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے اجر رسالت دینے کے لیے تو اللہ نے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب کہہ دیجئے میں اس رسالت پہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، بلکہ تم میں سے جو چاہے وہ سبیل کو لے لے، یعنی اجر رسالت بنی ہے سبیل،
اجر رسالت بنی سبیل. اب پھر اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اجر رسالت ہے سبیل، اجر رسالت ہے سبیل. اور اجر رسالت میں اللہ نے جس چیز کو مانگا وہ ہے مودت اہل بیت، وہ ہے مودت اہل بیت. اسی لیے قیامت میں جب ظالمین ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے، یوم قیامت میں ظالمین کیا کہیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالمین اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے اے کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لے لیا ہوتا، میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لے لیا ہوتا. اور کہیں گے یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے سبیل کو لے لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کمبخت نے مجھے ذکر سے بہکا دیا جبکہ ذکر آ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے بڑا ہی دھوکے باز ہے. کہا کہ 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک ہو گئے ظالم، ایک ہو گئے فلاں، ایک ہو گیا شیطان. کہا یہ قوم ہو گئی. اور نبی کریم قیامت میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اب اس مقام پہ مفسر قرآن علامہ طالب جوہری علیہ الرحمہ کے جملے ہیں کہ نبی کریم کہہ رہے ہیں هذا القرآن، یہ نہیں کہہ رہے هو القرآن، یعنی یہ مانیے کہ قیامت میں قرآن کا نسخہ موجود ہوگا جس کی طرف نبی کریم اشارہ کر کے کہیں گے کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا، یا پھر قیامت کے حاضہ کو دنیا کے حاضہ سے ملا دو. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہی وجہ جب لوگوں کو جہنم میں پلٹایا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو پلٹایا جائے گا قیامت میں، تو اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے ارے یہاں تو فلاں بھی موجود ہیں، یہاں تو فلاں بھی موجود ہیں، یہاں تو فلاں بھی موجود ہے. تو یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے پروردگار یہ تو ہمارے سردار ہیں، یہ تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے کہنے پر، جن کے بہکاوے میں ہم سبیل سے بھٹک گئے تھے، ہم سبیل سے دور ہو گئے تھے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے میرے پروردگار تو ان پر اپنا دوہرا عذاب نازل فرما. بھائی دیکھیں دنیا میں ہم جب فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ لعنت کرتے ہیں تو لوگوں کی زبان حلق میں اٹک جاتی ہے، دلوں کو زلزلہ آ جاتا ہے، ارے یہ ہمارے بڑوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. بھیا ہم تو دنیا میں ایک ہی لعنت کر رہے ہیں. جب تم بڑوں کی حالت دیکھو گے تو کہو گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. بھائی ہم تو ایک لعنت بھیج رہے ہیں، تم کہو گے اللہ ان پر بڑی والی لعنت بھیج دے. اب وہ کتنی بڑی لعنت ہوگی جو اللہ ان پر بھیجے گا. کہا جو سبیل کو چھوڑے گا وہ قیامت میں روئے گا، وہ قیامت میں افسوس مرے گا، اپنے رہبروں کو کوسے گا. لہٰذا جب تک زندہ ہو اللہ کی سبیل پہ آ جاؤ، جب تک حیات باقی ہے سبیل سے مل جاؤ. زیارت امام زمانہ کا جملہ ہے السلام علیکہ یا سبیل اللہ، یعنی کہ سبیل ہے مودت اہل بیت، سبیل ہے تذکرہ آل محمد، سبیل ہے اجر رسالت. لہٰذا میدان میں کسی تڑپتے ہوئے لاشے کو دیکھ کے اسے شہید نہ کہنا بلکہ دیکھ لینا دل میں محبت علی ہے کہ نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت ہے تو شہید ہے، ورنہ وہ شہید نہیں بلکہ ہلاک ہوا ہے. شہادت تو ان کی میراث ہے، شہید کا سلسلہ تو مذہب تشیع میں باقی ہے، آج تک باقی ہے. ہر امام نے قربانیاں دی، ہر امام شہید ہوا، لیکن شہادت پہ کوئی امام نے گریہ نہیں کیا، کسی امام نے بھی آنسو نہیں بہایا ہے شہادت پہ. لیکن سید سجاد
40 برس تک خون کے آنسو روتے رہے۔ کیا یہ شہادت کی وجہ سے گریا تھا؟ منہال کہتا ہے مولا شہادت تو میراث ہے نا آپ کی۔ مولا نے کہا ہاں شہادت تو میراث ہے، مگر بے پردہ ماؤں بہنوں کا درباروں میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ اجرکم اللہ۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شام میں ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ جس میں دن کی دھوپ پڑتی، رات کی شبنم پڑتی، اور مسلسل اس وجہ سے اسیروں کے قیدیوں کے جسم پیلے پڑنے لگے تھے۔ ارباب عزا جو کربلا میں شہید ہو گیا اس کی پیاس بجھ گئی، مگر کوئی ذاکر بیان نہیں کرتا کہ ان اسیروں کی پیاس کب بجھی، کیونکہ تاریخ میں جگہ جگہ پانی کا تذکرہ تو ملتا ہے مگر پیاس بجھنے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ شام غریبہ میں پانی آیا مگر سکینہ اصغر کے لاشے کی طرف بڑھی، پینے کا تذکرہ نہیں ملا۔ ام حبیبہ پانی لائی، بی بی دعا کرو، دعا کیا، پانی کا تذکرہ ہے، پینے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ارباب عزا ذرا اندازہ لگائیے کہ جب امام مظلوم عمر سعد سے کہتے ہیں کہ عمر سعد جب نشیب میں پانی جمع ہوتا ہے اور پانی سوکھ جاتا ہے تو زمین پھٹ جایا کرتی ہے، خدا کی قسم فاطمہ کے لال کے کلیجے کی وہی حالت ہو گئی ہے۔ حسین کا جگر شدت تشنگی سے کباب ہو رہا ہے۔ اگر 57 برس کے حسین ابن علی کی پیاس کا یہ عالم ہے تو پھر خیمے میں بچوں کا کیا عالم رہا ہوگا؟ جب کربلا میں یہ عالم تھا تو پھر شام کے زندان میں کیا عالم رہا ہوگا؟ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد نے دیکھا میری پھوپھی اماں ہیں جو نماز شب پڑھ رہی ہیں مگر بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا سجاد جو یزید کی طرف سے کھانا اور پانی ملتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے، بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، جی بھر کے پانی بھی نہیں ملتا۔ جب جناب زینب کی پیاس کا یہ عالم ہے تو کوئی 4 برس کی یتیمہ سے پوچھے کہ پیاس کا کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ رات کی تنہائی میں جناب سید سجاد کے پاس آئیں اور سید سجاد کے قدموں کو چوما، تو ایک مرتبہ بیمار امام نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے تڑپ کے کہا بھیا ایک میں ہی تو ہوں جسے راتوں میں اب نیند نہیں آتی۔ کہا بھیا میں ہی تو ہوں جو بابا کے بعد اب سو بھی نہیں پا رہی ہوں۔ کہا کیا ہوا میری لاڈلی؟ کہا بھیا ایسا لگتا ہے اب میں زیادہ دن تک زندہ نہ رہ پاؤں گی، بھیا ایسا لگتا ہے اب میں مر جاؤں گی۔ کہا میری بہن ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا میرا بابا خواب میں آیا تھا، میرا بابا مجھے بلا رہا تھا۔ بس بیبیوں نے یہ سنا، بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا جب میں مر جاؤں تو مجھے نشیب میں دفن کرنا، بھیا پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہے۔ بھیا پیاس کا وہ غلبہ ہے کہ میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ ارباب عزا پھر جناب سجاد کے پاس بیٹھ گئی یہ حسین کی یتیمہ اور بیٹھ کے کہا بھیا تم تو امام ہو نا، تمہیں شریعت کا بھی علم ہے، تمہیں فطرت کا بھی علم ہے، بھیا مجھے اتنا بتا دو کہ جب پیاس حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اوپر کیا گزر جاتی ہے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں میری لاڈلی سکینہ 4 کیفیتیں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کسی پہ چاروں کیفیتیں آ جائیں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان زندہ رہے۔ کہا بھیا کون سی کیفیت ہے؟ کہا جب کسی کی پیاس بہت شدت اختیار کر لیتی ہے تو اس کی نظروں کے سامنے دھواں چھا جاتا ہے۔ کہا ہاں بھیا کربلا میرے بابا نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میری نظروں کے آگے دھواں چھا رہا ہے۔ کہا سکینہ جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو پھر انسان کی زبان اس کے منہ میں سکڑنے لگتی ہے، حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگتی ہے۔ کہا ہاں میرے بھیا اکبر نے کہا تھا جب بابا کے منہ میں زبان رکھی تھی تو کہا تھا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔
کہا بابا زبان میں تو کانٹے پڑ گئے. کہا بھیا تیسری اس کیفیت کیا ہے؟ کہا جب پیاس اور آگے بڑھ جایا کرتی ہے تو پھر اب تاب نہیں رہتی. وہ اپنے سوکھی ہوئی زبان بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں پہ پھیرتا ہے, پھر دہن میں کر لیتا ہے, پھر پھیرتا ہے, دہن میں کر لیتا ہے. کہا بھیا میرا اصغر ایسے ہی تڑپ رہا تھا, زبان ہونٹوں پہ پھیر رہا تھا. بھیا پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا میری بہن جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو اس کی ہڈیاں گوشت چھوڑنے لگتی ہے, ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھ کو پھیلایا, بھیا ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھو, گوشت ہڈیاں چھوڑ رہے ہیں, میرے ہاتھوں سے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے. بھیا اب سکینہ زیادہ دن زندہ نہ رہے گی. بس گریا بڑھا, شور اٹھا, قید خانے سے یہ شور شام میں آیا. جب شام کی عورتوں نے یہ قید سنا, یہ شور سنا, تو ایک مرتبہ آئے, اپنے مردوں سے کہا ہماری چوڑیاں پہنو, کیا ہو گیا, ذرا دیکھو یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں, آج ایسا کیا ہو گیا؟ ہم نے کسی کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے یہ قیدی رو رہے ہیں, کسی کو ایسے تڑپتے ہوئے نہیں سنا جیسے یہ قیدی تڑپ رہے ہیں. بس مرد آئے یزید کے دربار کی طرف, ادھر یزید کے کانوں تک آواز پہنچی بیویوں کے رونے کی. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا آج لگتا ہے بچی نے خواب میں بابا کو دیکھ لیا ہے, بچی بابا کے لیے رو رہی ہے. ایک کنیز سے پوچھا کیسے خاموش کرے؟ کہا اس بچی کو اس کے باپ کا سر دے دو, یہ بچی خاموش ہو جائے گی. جب ہمارے یہاں بچیاں روتی ہیں بہلانے کے لیے ہم انہیں کھلونے دیا کرتے ہیں, ہم انہیں کوئی اچھی چیز دیا کرتے ہیں. اللہ اللہ کیسی مظلومہ ہے حسین کی بیٹی. یزید نے بچی کے لیے جو بھیجا, ایک تشت میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی شے بچی تک آئی. بچی نے دیکھا, جب تشت سے کپڑے کو ہٹایا, بابا کا کٹا ہوا سر بچی نے اپنی آغوش میں لیا. ارے منہ پہ منہ رکھ کے سکینہ دنیا سے چلی گئی. سکینہ دنیا سے گئی. ادھر مرد و زن اکٹھا ہو کے یزید کی طرف آئے. یزید یہ گریہ کیسا ہے, یزید یہ آنسو کیسا ہے؟ یزید بات کو ٹال رہا تھا, کبھی کہتا کوئی بی بی مر گئی, کبھی کہتا کوئی بچی مر گئی. جب یزید نے کہا نا کوئی بچی مر گئی ہے, تو ایک مرتبہ شامی مرد بولا اور کہتا ہے یزید کیا یہ وہی بچی تو نہیں تھی جس نے جلا ہوا دامن پھیلا کے کہا تھا بابا تیری محبت کا امتحان ہے, آجا میری گود میں آجا, اور سر آ گیا تھا. کہیں یہ وہی بچی تو نہیں تھی؟ ارباب ازا شام کے زندان میں حسین کی یتیمہ سو گئی. آپ نے ماتم کر لیا, اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کر لے. مجاہد ملت مولانا تہذیب الحسن صاحب مرحوم اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بس 2 سے 3 منٹ میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, اس کے بعد ختم دعا ہے. کہا ہم لوگ شام گئے تھے جناب سیدہ زینب و جناب سکینہ کی زیارت کے لیے. کہا جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ تھی, اور جب ہم قید خانے پہنچے ماتم کرنے کے لیے ذاکرین آتے تھے, مصائب پڑھتے تھے, گریہ ہوتا تھا. کون نہ روئے جب مجھ جیسا گنہگار یہاں ذکر سکینہ کر رہا ہے تو آپ عزادار رو رہے ہیں. تو جہاں 4 وجہیں ہو رونے کی, جہاں خود سامنے قید خانہ ہو, سکینہ کی قبر ہو, بی بی کی شہادت کی تاریخ ہو, بی بی کے مصائب پڑھے جائیں, کون سی آنکھ تھی جو آنسو نہ بہائے, کون تھا جو گریہ نہ کرے؟ کہا ذاکرین آ رہے ہیں, مصائب پڑھے, وہی مصائب جو ہم پڑھتے ہیں کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ مٹی پہ سو گئی. کربلا سے تماچے کھاتے کھاتے کوفہ آئی, کوفہ سے تماچے کھاتے کھاتے شام آ گئی, شام میں دفن ہو گئی. وہ سامنے دیکھو اس بچی کا مزار ہے. اسی قید خانے سے یہ بچی تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہم وطن کب جائیں گے, بھیا ہم وطن کب جائیں گے. کہا گریہ ہو رہا ہے, مسلسل آنسو بہ رہے ہیں. کہ ایک ذاکر نے ایک مرتبہ مجمع کو روکا, مجمع کو روکنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس بھی 4 برس کی چھوٹی سی بچی ہو تو حسین کی مظلومہ کے نام پہ وہ بچی مجھے دے دے. کہا یہ عجیب سا سوال لوگوں نے سنا, تو سوال کو سنتے ہی ایک مرتبہ ہاتھوں میں 4 برس کی بچی ذاکر کے پاس آئی. ارباب ازا اب تصور کیجئے گا, اپنی بچیوں کو, اپنی 4 برس کی بہنوں کو نگاہوں کے سامنے رکھنا. ذاکر نے بچی کو منبر کے سامنے کیا, لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں ذرا دیکھو اس بچی کے رخسار کتنے نرم ہیں, اگر میں اس بچی کو ایک تماچا مار دوں اس کے رخسار پھٹ جائیں گے, یہ بچی دور
جا کے گرے گی۔ سینکڑوں کتاب کا حوالہ دے کے وہ ذاکر کہتا ہے شمر کے ہاتھ میں وحشیوں جیسی طاقت تھی۔ ارے اس نے بچی کو ایک تماچا نہیں، تماچوں پہ تماچے، تماچوں پہ تماچے مارے، بچی کو تماچے لگتے، پلٹیاں کھا کے زمین پہ گرتی، تڑپ کے یہی صدا دیتی، اے چچا عباس تیری سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، اے چچا عباس تم نہ رہے، آپ کی سکینہ کبھی شمر کا تازیانہ، کبھی شمر